4 شادیوں کے حوالے سے وہ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ امریکہ میں، یورپ میں، رشیا میں اتنے ملین عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، اور یہ لاجیکلی اسلام کی بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ایک مرد کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے. اگرچہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف وہی ہے جو میرا موقف ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم ایک ہی کرنے کا ہے سورۃ النساء میں، کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی شادی ہے. ہاں جی، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے لیے کوئی لائن سیدھی کر رہے تھے، بالکل ایسا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام پیشن کے ساتھ کرنا ہے نا، مولانا مودودی ایک شادی تھی، غامدی صاحب ایک شادی، طارق جمیل صاحب ایک شادی، ڈاکٹر فرد ہاشمی جو 4 شادیوں کے فضائل پہ ویڈیوز ریکارڈ کرواتی ہیں، اپنے خاوند کی دوسری بھی نہیں ہونے دی. ہاں لو سنو. تو اس اعتبار سے کوئی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. وہ ایک لاجیکل ڈسکشن کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت دی ہے. اگلے مذاہب میں تو ایک اوپن ہی سلسلہ تھا، سینکڑوں کے اعتبار سے بھی بیویاں ہوتی تھی، تو اسلام پہ یہ کریٹیسزم بنتا نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے فگرز جو دیے، اب اس میں ان فگرز میں کمزوری بھی اس حوالے سے ہے کہ یہ فگرز جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 کی وجہ سے، کیونکہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ، بعض کہتے ہیں 6 کروڑ، بعض کہتے ہیں 9 کروڑ لوگ، اور ان میں بھی 90% سے زیادہ مرد ہی تھے جو قتل ہو گئے. یہ جو یورپ، امریکہ، رشیا میں آپ کو یہ تناسب بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جنگوں میں ان کے فوجی ملینز کی تعداد میں قتل ہوئے ہیں ورلڈ وار 2 میں. اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ریشو پروپورشن ان کی درست نہیں ہو سکی. آج سے اگر آپ 150 سال پہلے کی بات کرتے تو اس طرح نہیں ہونا تھا. ابھی بھی خیر فگرز اوورال دنیا میں آلموسٹ برابر ہی ہیں، عورتیں 51% ہیں اور مرد 49% ہیں اوورال. یہ اللہ نے بیلنس ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے. لہٰذا اس میں ایک کلیریفیکیشن اپنی کر لیں کہ یہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ جی رشیا میں 90 لاکھ عورتیں زیادہ ہیں، وہ اس لیے زیادہ ہیں کہ مرد ان کے ورلڈ وار 2 میں قتل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے برتھ ریٹ کا بھی ان کا ایشو ہے، اور مسئلے بھی چل رہے ہیں. بہرحال اسلام نے اجازت دی ہمیں یہ لاجکس بھی دینے کی ایز سچ کوئی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ کافروں کو قائل کرنا ہوتا ہے تو اس لیے فگرز دینے پڑ جاتے ہیں. ان میں پھر اس قسم کی تھوڑی کمزوریاں بھی جڑی ہوتی ہیں، وہ ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، کہ یہ اس وقت کے جو فگرز ہیں وہ اس وجہ سے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بالکل الٹ چیز ہے، وہاں پر مردوں کی تعداد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ ہو چکی ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران ہی بچیوں کو ضائع کروا دیتے ہیں. میں آلموسٹ آپ کو کوئی 20 سال پرانے فگرز بتا رہا ہوں، لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 3000 بچیاں روزانہ ماں کے پیٹ میں ضائع کر دی جاتی تھی اس زمانے میں انڈیا میں، 3000 روزانہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 21ویں صدی کی بات، بھائی یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی بات نہیں ہو رہی. آج بھی وہی مینٹیلٹی چل رہی ہے. تو اس وجہ سے انڈیا میں ذرا ایک ریشو پروپورشن اس اعتبار سے ڈسٹرب ہو گئی ہے. باقی ملکوں کے اندر، پاکستان میں بھی عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہی ہیں مردوں سے، اور یورپ امریکہ کی تو میں نے آپ کو ریزن بتائی، جو اس کے پیچھے اور ریزنز ہیں. بہرحال اس دوران وہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، بس ایک جملے نے ان کی پوری گفتگو کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. اس گفتگو کو ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں 0 سے ملٹیپلائی ہوئے، اور نہ ان کی خدمات اسلام کے لیے 0 سے ملٹیپلائی ہوئی ہیں، لیکن وہ گفتگو 0 سے ملٹیپلائی ہو گئی. اور انہوں نے ورڈ ایسا یوز کیا کہ جو عورتیں کنواری ہیں یا تو وہ کسی ایسے مرد سے شادی کریں گی جس کی آلریڈی بیوی ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی، بازاری عورت بن جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات اگر وہ دوسرے انداز میں کرتے تو شاید ایکسیپٹیبل ہو جاتی. ان کے الفاظ کا چناؤ اور جملے کی ساخت درست نہیں تھی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ باتیں وہ آج نہیں کر رہے. آپ ان کی 20-25 سال پرانی بھی ویڈیوز نکالیں، سیم وہی جملے ہیں، وہی فل سٹاپ، وہی کامیں چل رہے ہیں. ایون بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا. ایک بندے نے بڑے اچھے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ 90s کی تقریریں کر رہے ہیں، تھوڑے سے اپڈیٹ ہو جائیں. وہ رٹے وہی مارے ہوئے ہیں. اس سسٹر نے میری کیسٹ دیکھی اور یہ چینج ہو گئی. وہ ابھی بھی آپ نے سنا کراچی میں کیسٹ دیکھی، وہ کیسٹ اس زمانے میں دیکھی جاتی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کے جملے وہی پرانے چل رہے ہیں. تو تھوڑا جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک 90s کی سیاست ہی کر رہی ہے، انہوں نے پتا دنیا بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب ان کے لیے سوشل میڈیا ایک مانسٹر بن گیا ہوا ہے، قابو ہی نہیں آ رہا. تو وہ ان کے بھی پرانے جملے ہی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ 20 سال پرانی ان کی ویڈیوز نکالیں، ان میں بھی یہ پبلک پراپرٹی والی بات ایک نہیں درجنوں ویڈیوز میں موجود ہے. پوری دنیا میں انہوں نے یہ بات کی ہے. چونکہ انگریزی میں کرتے رہے ہیں لہٰذا لوگ سنتے رہے. آپ اردو میں آ کے تو بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے نا.
ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ है अल्लाह के फजल। अभी तो वो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह पे तो बात ही नहीं कर रहे, सांस ही नहीं लेने देंगे उनको मौलवी, और जो देवबंदी अहले हदीस पीछे खड़े हैं वो भी साथ छोड़ देंगे। ये तो वो बातें कर रहे हैं जिनसे आम बंदों का कोई लेना देना नहीं था, तब भी कितनी मुश्किल हुई है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि या तो औरत फिर पब्लिक प्रॉपर्टी यानी बाजारी औरत। फिर उन्होंने खुद माना कि ये मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ये बड़ा हार्श वर्ड है, लेकिन मेरे पास और वोकैबुलरी नहीं है। पहली बात यह है कि ये बात करना ही गलत है कि जिस औरत ने शादी करनी है, अगर वो किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी बीवी है, ये बात तो दुरुस्त होगी। इसके बाद जो आप दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं तो वो ये भी हो सकता है कि वो शादी ना करे। आप डायरेक्ट तीसरे ऑप्शन के ऊपर पहुंच गए कि वो नाउज़ुबिल्लाह बाजारी औरत बन जाएगी या पब्लिक प्रॉपर्टी। लिहाजा जिन लोगों ने उनका वो जुमला पकड़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिन औरतों ने शादी नहीं की हुई वो फिर बाजारी औरतें हैं, और वो मर्द भी फिर बाजारी मर्द हुए जिन्होंने शादियां नहीं की हुई। तो मैं कई इनके बुजुर्गान दीन गिनवा दूंगा जिनकी शादियां नहीं है, जिंदों में भी और पुराने बुजुर्गों में भी। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिर्फ औरतों को सिंगल आउट करना कि बाजारी औरतें, वो बाजारी मर्द नहीं है, वो बुजुर्गान दीन सारे बाजारी थे जिन्होंने शादियां नहीं की हुई थी। सहाबा किराम में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी नहीं थी इस्तिताअत, नहीं कर सके शादी, इसी तरीके से दुनिया से चले गए। ये बात ही बिल्कुल गलत है। तीन ऑप्शन है, या तो ऐसी औरत उस मर्द के साथ शादी करेगी जिसकी ऑलरेडी बीवी है, या वो जो औरत है वो पाक दामनी इख्तियार करेगी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो आपने बयान किया वो वर्स्ट है, वो कोई भी नहीं करने के लिए तैयार जो खुदा का मानने वाला है। लिहाजा आपको दो ऑप्शन ये रखने चाहिए, और तीसरे को आप वैसे जिक्र कर दें कि मुआशरे में बदकारी फिर फैल जाएगी, जो बागी औरतें हैं वो ये करेंगी। लेकिन यहां उन्होंने शादीशुदा के सिवा जितनी औरतें हैं सबको बाजारी औरतें ही कह दिया, अनइंटेंशनली, बेईमानी से नहीं कहा, लेकिन मसला खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बजाय वो ये कहते हैं कि वो पाक दामन रहे। सूरत नूर में आया कि जिन लोगों की शादी की इस्तिताअत नहीं है उन्हें चाहिए कि वो पाक दामन रहे। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो बाजारी बन जाएंगे या वो औरतें बाजारी हो जाएंगी या वो मर्द बाजारी हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा कि जिनके पास इस्तिताअत नहीं है निकाह करने की तो उनको चाहिए वो पाक दामन रहे। सूरत नूर आयत नंबर 33। और फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है, ऐ नौजवानों के ग्रोह जिसके पास इस्तिताअत है, यानी वो खर्चा उठा सकता है बीवी बच्चों का, उसे चाहिए कि वो निकाह करे। निकाह करना, शादी करना निगाहों को नीचा रखता है, यानी निगाहों की हिफाजत का जरिया है, और तुम्हारी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे उसे चाहिए कि वो रोजे रखे, इससे उसकी शहवत कम हो जाएगी। यानी बाजारी ना बने, रोजे रखे, ये बात होनी चाहिए थी। ये मिसहैंडलिंग है मैं समझता हूं, और इस पर जो औरतों ने एहतजाज किया या पाकिस्तान के सेकुलर्स की तरफ से एतराज किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ये उनके जुमले कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं उठाए गए हैं, और ये जुमले कोई उनके ताजा भी नहीं है, वो हमेशा से बोल रहे थे, लेकिन अभी तक कोई उर्दू जुबान वाला उनके मत्थे नहीं लगा था। आपने जिस जिस स्कॉलर को एक्सपोज करवाना है ना उसे पाकिस्तान में ले आए। हाँ, इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर पता लग जाएगा। मैंने तो वेलकम वाली वीडियो में भी उस वक्त ये बातें नहीं की थी। मैंने कहा था अल्लाह करे कि ये आसानी से मामला हो जाए, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये हो जाएंगे, लेकिन मुझे खदशा था कि जब ये उर्दू में बोलेंगे तो यहाँ तो माशाल्लाह सारे मास्टरपीस बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे ब्रेन पाकिस्तान इकट्ठे ने, तो एक एक करके तो वो उनकी गलतियां पकड़ेंगे, और वो बाकी पकड़ी गई हैं, वो है भी हैं, उनका कोई झूठा दिफा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है। हमें खाम खा बंदा इल्जाम लगाए तो वो ज्यादती वाली बात है कि जी ये कोई डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, उनसे मिसहैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है।